الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ایک خاتون نے سوال کیا کہ رمضان آ رہا ہے تو جو مسنون دعائیں ہیں وہ ذرا آپ بیان کر دیں، بتا دیں۔ تو جو دعا ہے نا اس کا تعلق آپ کی ضرورت کے ساتھ ہے۔ اور جیسی آپ کی ضرورت ہے ویسی دعا کی مسنون کیا ہے؟ جنت مانگنی ہے، آگ سے پناہ مانگنی ہے، کامیابی کی دعا کرنی ہے، مغفرت کی دعا کرنی ہے، یہ تو وہ کامن چیزیں ہیں وہ جو دعا میں آئیں۔ ہماری دعائیں ایسے ہی ہیں نا جن کو ہم مسنون دعائیں کہتے ہیں، وہ یہی ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی آخرت سے متعلق۔ یا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاک مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارا سب سے جو قریب ترین تعلق ہے نا وہ اللہ سے ہے، اور اپنی ضرورت جو ہے وہ ہم نے اللہ پاک کے سامنے پیش کرنی۔ وہ ہے نا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی جو ضرورتیں ہیں تمہاری، یہاں وسیلہ سے مراد تمہاری ضرورتیں یعنی زندگی کے وسائل، زندگی گزارنے کے مسائل و وسائل جو ہیں وہ اللہ پر پیش کرو۔ اللہ کس سے کرواتا ہے، کب کرواتا ہے، کیسے کرواتا ہے، یہ اس پر چھوڑ دو۔ اسی طرح دعا کے اور قسم وظیفے ہیں، تو خاص وظیفہ جیسے موکل قابو کرتے ہیں نا، تو ہندوؤں کے یہاں جاپ ہوتا ہے، تو وہ جاپ اتنے دن کر لو اور اس طرح سے کر لو، اور وہ سنسکرت کا کوئی ان کو جملہ پکڑا دیا جائے گا اور وہ کرتا رہے اور یہ کرتا رہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اس کو کوئی موکل جو ہے وہ دیوی دیوتا خوش ہو جائے گا تو اس کو کوئی موکل عطا کر دے گا، وہ آگے کام کرنے والا کوئی ایجنٹ، اور وہ پھر اس کے ذریعے کام کروائے گا۔ تو یہ ہمارے یہاں وظیفہ کہ مسلسل فلاں جو ہے اس کا ورد کرتے رہو تو آخر کوئی اللہ پاک آپ کو ایک فرشتہ پکڑا دے گا، کوئی موکل پکڑا دے گا، تو پھر وہ آپ کے کام کرتا رہے گا۔ آپ کی ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک مالک الملک ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ نبیوں نے بھی ایڑیاں رگڑی ہیں اس کے سامنے، بار بار مانگا۔ تو اس طرح وظیفوں سے قابو نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک خاص کیفیت درکار ہوتی ہے۔ وہ کیفیت آپ اپنی زبان میں بات کریں گے تو پیدا ہوگی۔ ایک گاڑی والا تھا، آپ کو پتہ ہے جب پک اپ کرتے ہیں کرائے پہ لیتے ہیں تو پھر ساتھ جیسا کام ہوتا ہے، مثلا فرنیچر ہے تو اس کے لیے پھر ساتھ کوئی ایک دو کلی بھی آئیں گے جو اوپر لے کر جائیں گے اور پرانا نکالیں گے اور رکھیں گے، اس طرح سے کر کے۔ تو اس پک اپ ٹیکسی والے کے پیسے الگ ہوتے ہیں اور ساتھ جو کلی آتا ہے اس کے پیسے الگ ہوتے ہیں۔ اچھا، ڈرائیور کے تو مختص ہوتے ہیں کہ جی وہ پک اپ تو 100 میں آ جائے گی یا 150 میں آ جائے گی یا 80 درہم میں آ جائے گی، ایسے۔ لیکن کلی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ طے نہیں ہوتا، وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے، اس کی منت سماجت پر ہوتا ہے اور آپ کی رحم دلی پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ کتنے دیتے ہیں اس کو، وہ طے شدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ بیچارہ پہاڑی تھا،
تو اب عربی سے بات کرنی تھی، اس نے اپنے پیسے تو پکڑ لیے ٹیکسی والے جو طے ہوئے تھے، اس نے اس کو 100 یا 150 پکڑا دیا جو بھی تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کلی ہیں میرے ساتھ ہیں. تو وہ اس نے کہا بھائی یہ ڈرائیور نے تو یہ کہہ کے کہ یہ کلی ہے، تب عربی میں بات ہو رہی تھی، تو یہ تو چپ کر گیا ہے، تو اس طرح یہ ہمیں کیا دے گا. تو اس کو اپنی زبان میں کہتا ہو یار صوفی عربی چنگا بلیدیانس، مطلب 4 پیسے زیادہ چاہیے. آپ سمجھ بلیدیاں مطلب ہے ایڑیاں رگڑنا. عربی وچ بلیدیانس مطلب ہے عربی میں التجا کرنی ہے، ایڑیاں رگڑنی ہے تاکہ 4 پیسے زیادہ ہے. اللہ پاک کے سامنے اپنی مادری زبان میں ایڑیاں رگڑیں، اپنی مادری زبان میں ولدیں. یہ وہ تعلق ہے جو وہ مانگتا ہے، اور وہی کیفیت پیدا کرنے کے لیے عبادت رکھی ہے. الدعاء مخ العبادہ، بندگی کا جوہر، اس کا ایسنس وہ تو دعا ہی ہے. نماز کیا ہے؟ دعا سے شروع ہوتی ہے، دعا پہ ختم ہوتی ہے. حج عمرہ کیا ہے؟ دعائیں. تو الدعاء هو العبادہ، دعا کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ عبادت ہی دعا ہے. اب ہم چونکہ عبادت سے مراد یہ ہے نماز ہے، تو پھر ہم عربی میں پڑھتے ہیں، وہ سیغہ اس کا عربی کے الفاظ ہم ادا کر دیتے ہیں، لیکن وہ اب ڈیڈ ہو گئے ہیں، یعنی وہ کیفیت تو پیدا ہوتی نہیں. نماز میں آخری جو سیگمنٹ ہے جو درود کے بعد ہے دعا والا، اس میں آپ اپنی مادری زبان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اب 2 رسولوں کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہاں تمہاری نماز مکمل ہوگی، یا جب تم نے یہ کر لیا تو اکملتا صلاتک، تو نے اپنی اس کو نماز کو پورا کر لیا. اب اس کے بعد اب تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، تیری جو ضرورت ہے اس کی خدمت میں پیش کر دے. تو ہمیں بس 2 دعائیں پڑھتے ہیں، وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور عربی ختم ہو جاتی ہے ہماری. پھر ہم مزاروں پر جا کر دل ہلکا کرتے ہیں، پھر مزار والے سے اپنی زبان میں مانگتے ہیں، تسلی ہوتی ہے. یہ بات اگر ہم الاؤ کر دیں امت کو کہ اپنی رب سے وہ بات کرے، اسے کرنے دیں، تو مزار ویران ہو جائیں. آپ کو پتہ نا جو تکلیف میں ہوتا ہے، تکلیف کا اظہار کرنے سے تکلیف آدھی کم ہو جاتی ہے. بہن سے جب بات کر لیتی ہے اپنی مصیبت کی، اور پھر وہ آنسو پونچھ کے تو پھر کام پہ لگ پڑتی ہے، اس کا دکھ ہلکا ہو جاتا ہے. جب اللہ سے بندہ بات کر لیتا اپنی زبان، بس بات پہنچا دی ہے میں نے، اور جس کو پہنچائی ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. انک تقدر ولا اقدر، تو کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا. انک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. رکھ دیا بات اس کے سامنے. وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، نہ ان کے تابع ہے، وہ اسباب کا بھی خالق ہے جس طرح انسانوں کا خالق ہے. اسباب جب وہ ارادہ فرمائے گا تو ہاتھ باندھ کے اسباب کھڑے ہو جائیں گے کرنے کے لیے. تو وہ کیفیت پیدا کریں، وہ زیادہ یہ سمجھ کے کہ جی یہ دعائیں پڑھیں گے ہم، وہ دعاؤں کی کتاب ہے وہی ہم پڑھیں گے، اور ایسا نہیں ہے. وہ جو رب جو توجہ مانگتا ہے آپ سے، وہ آپ نہیں دے رہے، آپ الفاظ سے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو. تو وہ تو نبیوں نے بھی ایڑیاں رگڑی ہیں. کتنے سال پکارا ہے ابراہیم علیہ السلام نے. سورہ انبیاء ہے ہی اصلاً یہی بتانے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی ہستیاں تھیں یہ، لیکن کانو یدعوننا، وہ ہم ہی سے مانگا کرتے تھے. سیلف سفیشینٹ نہیں تھے، وہ اپنے خود بچہ پیدا نہیں کر سکتے تھے، وہ ہم سے مانگتے تھے. اللہ میری ہڈیاں کھوکھلی ہوگی، بال سفید ہو گئے، بڑھاپا سر میں جا چمکا ہے، کوئی وارث عطا فرما، لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اتر نہ خطر نہ چھوڑ. تو وہ بڑے، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، نبیوں کے باپ ابو الانبیاء. تو وہ کیفیت پیدا کرے نا. وہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟
آپ دیکھیں نماز میں جو سجدہ ہوتا ہے نا، سجدہ فرض ہے، تسبیح فرض نہیں ہے. آپ صرف سجدہ کر لیں تو بھی نماز ہو جاتی. سجدہ الگ چیز ہے، تسبیحات ایکسٹرا چیز ہے، الگ چیز ہے. فرض نماز میں اگر آپ نہیں کر سکتے تو نفل نماز جب آپ پڑھیں تو سجدے میں جاتے ہی اور رکوع میں جاتے ہی، رکوع فرض ہے، رکوع کی تسبیح فرض نہیں ہے. آپ تسبیح پڑھے بغیر بھی اٹھ جائیں تو آپ کا رکوع ہو گیا. وہ ایک باڈی پوسچر ہے آپ کا، آپ جھکے یہ رکوع ہے، یہ مطلوب ہے. بو ڈاؤن، آپ سجدے میں گئے، آپ نے سر رکھ دیا ماتھا، وہ فرض پورا ہو گیا. یار ویٹ کریں آپ، جب ہم جاتے ہی سر رکھتے ہی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، او یار صبر کر جو، پہلے سجدہ تو کر لو نا. تسبیح پڑھ لیتے ہیں، سجدہ تو کر لو، ٹھنڈا کرو ذرا سے، باڈی کو چھوڑ دو، ماتھا رکھ کے چپ کر جاؤ یار. تو اپنے پوسچر پہ غور کرو، تم اس وقت کس کیفیت میں ہو، کس پوسچر میں ہو. تو نے اپنی سب سے بڑی عزیز چیز زمین پر رکھ دیا ہے، اب تو ختم ہو گیا. تھوڑا سا اس سجدے کو انجوائے تو کرو نا، اسے ٹھنڈا تو ہونے دو. اب تسبیح شروع کرو. سمجھے آپ؟ جب آپ گیپ دیں گے تو وہ جو آپ کی ڈائی چڑھی ہوئی ہے نا صدیوں سے، آپ جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، پتہ ہی نہیں کہ سجدہ جو ہے وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. وہ پہلے سجدے کو محسوس تو کرو نا. جب سواد آئے نا کہ کس کے سامنے رکھا ہوا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سر سجدے میں رکھتا تو گویا اس نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا. پھر سرگوشی کرو. المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا. وہ بات کہتے ہیں نا کہ جی فلاں بندہ جو ہے فلاں کی وال پہ کمنٹ کرتا ہے، میری پہ نہیں کرتا، تو میں جیلس ہوتا ہوں. یار آپ کو کبھی کسی کو سجدے میں پڑے ہوئے دعا کرتے ہوئے دیکھ کے جیلسی نہیں ہوئی کہ یار یہ تو اللہ کے، دیکھیں بچہ ہے نا، دو بچے والدین کا، ایک چھوٹا بڑا، تو وہ جب چھوٹا کے باپ کے گلے میں جو ہے وہ بازو ڈال کے اور اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کچھ کہتا تو دوسرا دور سے دیکھ کر دوڑ کے گولی کی طرح آتا کہ وہ باپ سے کر گیا بات اور میں رہ گیا. اور وہ دوسری طرف سے آگے گولی کی طرح جو کرتا تو پھر اپنا وہ کان وہ بھی آپ کے کان کے ساتھ. یہ جیلسی کبھی آپ کو کسی نمازی کو دیکھ کر ہوئی ہے کہ یار میں تو بیٹھا ہوا ہوں، سیاست پہ کر رہا ہوں بات، وہ رب سے باتیں کر رہے ہیں، وہ کتنا کلوز، سرگوشیاں چل رہی ہیں، اور آپ نے بھی نماز کی نیت کر دی کہ میں نہیں کر سکتا. تو سجدے کو محسوس کریں. یقین کریں آپ جب چپ ہو جائیں گے نا تو جو سجدے میں آپ کو مزہ آئے گا نا، تو آپ کہیں گے ساری رات میں اسی سجدے میں ہی پڑا رہا. وہ سکون ملتا ہے. ہم سجدے کو ٹھیک سے ہونے نہیں دیتے کہ تسبیح پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. سجدہ رکھ کے تھوڑی دیر چپ کریں، تجربہ کر کے دیکھیں. سنتے ہی آپ جو پہلی نماز پڑھیں اس میں تجربہ کر کے دیکھیں کہ سر سجدے میں رکھ کر یا رکوع میں جا کر تسبیح فوراً مت پڑھیں آپ، تو آپ کا بدن فوراً دیکھے گا، سوچے گا، آپ کو بتائے گا کہ تم کس پوزیشن، اس پوزیشن کو وہ انجوائے کرے گا. آپ کا ایمان. پھر اب جب سجدہ آپ نے محسوس کر لیا نا، وہ کیفیت پیدا ہوئی نا، اب کہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، الاعلی الگ کر کے بھی اس کو بیان کریں. سبحان خالقی الاعلی، میرا خالق بڑا ہی اعلی ہے، میرا رب پالنے والا بڑا ہی اعلی ہے. تو اب بات اس کے، اچھا تو وہ جو سیگمنٹ ہے آخر والا نماز، اس میں آپ اپنی زبان میں بات کریں.
اللہ پاک میرے تو اندھیر ہی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اسباب کوئی نہیں، جدھر سونے کا ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتا ہے، تیرے ہی آگے فریاد کرنی ہے، تو ہی مالک ہے میرا، تو ہی سب سے قریب، میں بندوں کے سامنے رل گیا ہوں، ککھ بن گیا ہوں، تو ہاتھ پکڑ میرا، تو رحم فرما، تو نہیں کرے گا تو کون کرے؟ آگے بھی تو ہی کرتا رہا، فلاں مسئلے میں دیکھ میں پھنس گیا تھا، پھر تو ہی نہیں نکالا ہے، تو اب بھی تو نکال دے، مہربانی تیری۔ آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ گرائی ہے آپ کا، بے تکلفی۔ میں نے اس لیے کہا نا کہ صحابہ میں کیوں وہ انس تھا اور جان دوڑ کے دے دیتے تھے، اللہ ان سے ان کی زبان میں باتیں کرتا تھا، وہ اللہ سے اس کی زبان میں، بھائی اللہ کی اپنی کوئی زبان نہیں، اللہ کا اپنا قدیم، اس کی صوت، اس کا قدیم کلام ہے، جو نبی کی زبان ہوتی تھی وہ اس نبی کی زبان میں ڈیکوڈ ہو جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ اترتی تھی تو ان کی اس عبرانی کے اندر ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی، تو وہ جب عربی میں بات ہوتی تھی، اللہ پاک ان کے گاؤں کی مثال، کسی گھر کی مثال، کسی بندے کی مثال دیتا تھا، تو اللہ پاک انہیں گرائیں گرائیں لگتا تھا، قربت ہوتی تھی، عربی میں بات کرتے ہیں اپنی مادری زبان میں، تو میری تو قربت تبھی ہوگی نا جب میں اللہ سے اپنی مادری زبان میں بات کروں گا، تبھی مجھے وہ گرائیں لگے گا نا، تبھی تو میں اس کے کلوز ہوں گا، تبھی تو میں بے تکلف ہوں گا، تبھی تو میں اسے محسوس کروں گا، میں اپنے ساتھ رکھوں گا اسے ہر جگہ، کہ میرا رب جو ہے وہ میرے کام آتا ہے، کام بناتا ہے، ایسی ہستی کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان چوم چاٹ کے اسے گھر چھوڑ جاتے ہیں، جیسے اولڈ ہاؤسز ہیں نا، تو وہاں وہ والدین کو چھوڑ آتے ہیں، یہاں بھی چونکہ پیسہ ہے تو یہ چیز آ گئی ہوئی ہے، اور پھر جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے، تو مہینے بعد کوئی بندہ چلا جاتا ہے، جسے زیادہ محبت ہوتی ہے ہفتے بعد چلا جاتا ہے، وہ مہینے بعد جاتا ہے، اور پھر وہ کچھ بچے لے جاتے ہیں ملوانے کے لیے دادی دادا سے، کچھ نہیں، دادی دادا اصرار کرتے ہیں کہ اس کو لے کے آنا، دل گھبرایا، وہ اب یہ نہیں چاہتے کہ دادی دادا سے یہ اٹیچ ہوں بچے اور بعد میں محسوس کریں، تو یہ چوم چاٹ کے جا کے سیب، مالٹے، کنو، کولڈ ڈرنکس، منرل واٹر وہ رکھ کے وہاں آ جاتے ہیں گھر، مل ملا کے۔ ہم خدا کے ساتھ یہ کرتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا بت ہے، پیسے والا تو چاندی کا بنوا لیتا ہے، کچھ بنا لیتا ہے، ورنہ مٹی کو وہ بنا کے، وہ الیکٹریشین ہے، وہ سونار ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس کی دکان میں آپ کو یہ مل جائے گا، بت ہے ان کا، لیکن ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمارا زندہ خدا ہے، لیکن ہم اس کو مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں کہ تو یہیں رہ، دیکھنا ہم آتے ہیں نا، مل جاتے ہیں 2-3 بار 4 بار، تجھے تو بیٹھا ساتھ لے کے دکان پہ نہیں جانا، کہ دکان کیسے چلاؤں گا، وہاں تو میں جھوٹ بولتا ہوں، اب تیری موجودگی میں تو یہ نہیں ہو سکتا، تو اگر تجھے میں دکان میں ساتھ لے جاؤں گا تو مجھے جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، اگر میں تجھے جاب پہ لے جاؤں گا تو وہ جو میں پھر حکومت کے ٹائم میں بیٹھ کے تسبیحات پوری کرتا ہوں، جہاز کھولا ہوا ہے، ٹیکنیشین ہے، جہاز کھولا ہوا ہے، اور نیچے لیٹ کے تسبیحات پوری کر رہا ہوں، فورمین دور سے دیکھ رہا ہے، سپروائزر جو ہے وہ کہ بھائی ماشاءاللہ بہت محنتی ہے، دیکھو، اسے نہیں پتا کہ محنتی نیچے لیٹ کے تسبیحات پوری کرتا رہتا ہے، تو میں تجھے ساتھ جو میری زندگی عجیب ہو جائے گی، میں گھر نہیں لے جا سکتا، گھر کیسے چلے گا، کتنا ہم جا کے خوشبو یہاں سلگاتے ہیں، سارا کرتے ہیں، ہر چیز روز مشین ہوور مار کے سارا کر کے صاف ستھرا گھر، تو یہاں رہ، خدا کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، بے تکلفی ہوگی تو لے کے جائیں گے نا، آپ دیکھیں آپ کچھ بھی نہ ہو نا آپ کے پاس، تو آپ وہ اپنا کارڈ ساتھ لے جاتے ہیں، کریڈٹ کارڈ، پتہ جگہ جگہ ضرورت ہوگی، کافی بھی لینی ہے تو جی یہ پنچ کر دیں، خدا کو اس طرح کبھی نہیں لے کر جاتے، سڑک پار کرنی ہے خدا کو ساتھ نہیں رکھتے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو خدا تو تبھی ساتھ ہوگا نا، اسی سے باتیں ہوں گی اس طرح سے، تو دعا کی جو وہ جو کیفیت میں عرض کر رہا ہوں نا کہ سجدے میں سر رکھ کے نا، تو بس آپ چپ کر جائیں، صرف سجدہ فرض ہے، کہ ماتھا ٹیکنا فرض ہے، وہ فرض اپنا حق کبھی پورا نہیں کرتا، وہ
وہ ریچارج نہیں ہوتا ابھی. ہم تسبیحات ٹھک ٹھک مار کے اٹھ جاتے ہیں اور بس ہم سمجھتے ہیں کہ تسبیحات سجدہ پورا ہو گیا ان کے ساتھ. نہیں, سجدہ ساری رات حضور نے ایک سجدے میں گزار دی, یہی دعا پڑھتے ہوئے, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. تو سجدہ الگ ہے, اس کا حق ادا کریں, سر رکھ کے فیل کریں, اس کو محسوس کریں اپنی کیفیت کو. آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی. جب مریم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں تیرے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ, ان کا اللہ کے پاس سے. موسم تو یہاں ہے نا, اوپر تو موسم کوئی بھی نہیں ہے. تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ پاک جس کو بھی دیتا ہے پلاننگ کے بغیر دیتا ہے, وہ اسباب جوڑ کے نہیں دیتا, وہ اسباب اس کے حکم کے پابند ہیں, وہ تابع نہیں ہیں, اسباب تابع ہیں. اسی لیے جب زکریا علیہ السلام نے کہا کہ انا یکون لی غلام, میرا بیٹا کیسے ہوگا, وقد مسنی وامراتی عاقر, بیوی میری جو ہے وہ بانجھ ہے اور میں جو ہے بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں. تو اب وہ کیسے ہوگا سے مراد کیا تھا؟ یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تو ان کو شک تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک پھر جوان کرے گا تو ہم دونوں کو. یعنی وہ تو کچھ اور سوچ رہے تھے نا, کہ اللہ نے کہا جب دوں گا تو وعدہ تو ہو گیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام, تو وہ بشارت تو مل گئی. تو یہ کہنا کہ انا یکون کیسے ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسباب کے تابع سمجھ رہے تھے. نہیں, وہ تجسس تھا. کیا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ہم سو کے اٹھیں, دونوں میاں بیوی جوان ہوئے ہوں, پھر 20s میں چلے جائیں. انا یکون, تو اللہ نے کہا کہ کذالک, اسی طرح ہوگا, تو بوڑھا ہی رہے گا اور وہ بھی بوڑھیا رہے گی اور ہم دے دیں گے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, ہم نے اس کی بیوی کو اس کا تصلیح کر دیا. تصلیح کس کا قوت ہے؟ مینٹیننس کر دیا ہم نے. وہ والی چیز جو تھی, جو تخلیق کے لیے ضروری تھی, وہاں ہم نے چھیڑ چھاڑ کی اور اس کو درست کر دیا. باقی باڈی سٹرکچر اسی طرح سے رہا. تو جب انہوں نے یہ کہا, حضرت مریم علیہ السلام نے, کہ یہ بے موسم کے پھل جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں, تو اللہ پاک نے پھر کیا, آپ دیکھیں اگلی آیت دیکھیں آپ, ہنالک دعا زکریا رب. اس کیفیت میں, یعنی وہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے اس جملے نے جو جھنجھوڑ دیا نا, کہ مجھے بھی تو بے موسم کا مل سکتا ہے نا, اگر خدا اس کو دے رہا ہے بے موسم کا, تو خیال آ گیا کہ میری بھی اولاد کا موسم تو نہیں ہے. لیکن یہ بھی بتایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ دینے پہ آ جائے تو وہ اپن پلاننگ سے اوپر جا کے کام کرتا ہے. پھر ہنالک, اس کیفیت میں, دعا زکریا, پکارا زکریا نے اپنے رب کو, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اللہ پھر مجھے بھی دے دے, بے موسم کا ہی دے دے. اور پھر اس کیفیت میں ہنالک, یہ ہنالک نا بڑی رمز کی چیز. اس کا پتہ نہیں کب سے مانگ رہے تھے, لیکن کیفیت اس وقت پیدا ہوئی تو نماز بھی ختم نہیں اور فرشتے پہنچ گئے بشارتیں دینے کے لیے کہ فیصلہ ہو گیا. تو کیفیت ضروری ہے. کیفیت کے لیے اللہ پاک کے ساتھ اندر کا ربط ضروری ہے. الفاظ میں نہیں لپیٹا جا سکتا, اس کو الفاظ میں باندھا نہیں جا سکتا. خدا کو تعلق پیدا کریں آپ. اور وہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں تو وہ اثر کوئی نہیں ہوتا, بے اثر ہو گئی ہیں. مردہ نمازیں ہماری, کوئی تھرل نہیں, کوئی رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے, کوئی امید, کوئی یقین نہیں جاگتا ہمارا, چال میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اعتماد نہیں آتا کہ ہم نے قادر مطلق سے بات کی ہے اور ہو جائے گا کام. جس درد سے میں نے عرض کیا, میرا سب سے بڑا خیر خواہ وہی ہے, تو وہ ضرور کر دے گا. وہ یقین ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اقبال نے کہا نا, یقین پیدا کرے ناداں, یقین سے ہاتھ آتی ہے. وہ یقین پیدا, وہ یقین ہے وظیفہ, وہ ہے دعا.
اور دعائیں عربی، وہ کہہ رہی تھی مجھے عربی دعائیں یاد نہیں رہتی. میں اپنی مادری زبان میں بات کریں نا. میں نے کہا کہ وہ جو بے تکلفی آپ کو اللہ پاک سے اور بات کر کے جو تسلی آپ کو اپنی زبان میں ہوگی، وہ تو عربی پڑھنے سے نہیں ہوتی. عربی تو الفاظ ہیں مجرد. عربی عربوں کے لیے ہے، آپ کے لیے تو آپ بس آپ نے ان کو دہرا دیا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی مادری زبان میں اللہ پاک سے زیادہ باتیں کریں. جہاں بھی فرصت ملے، جہاں بھی چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اللہ پاک سے بات کریں. وہ آپ کے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگے جان سے قریب ہے. هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. تم اکیلے نہیں. اس سے باتیں کرو. بڑا مسئلہ ہے. کبھی آپ ایسے بھی اپنے دل کی بات حال بتا دیا کریں، اس طرح ہو گیا اللہ پاک. تب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں اللہ کو نہیں پتا. قال وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی. اللہ پاک نے کہا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ میرا ڈنڈا ہے، عصا ہے میرا. قال ہی عصائی. بات ختم ہوگی. اب اگلی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. آپ کو پتا نا یہ ایک خاص سٹائل ہوتا ہے جو ڈنگر چرانے والے ہیں، ہم نے چرائے ہوئے نا، تو وہ ٹیک کے وہ اثر اس پہ دے کے تو تھکاوٹ اتارتا ہے بندہ سارا لے کے اس کا. اتوکا علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اپنی بھیڑوں پر اس کے ذریعے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی مجھے بڑے فائدے ہیں اس کے. اب دیکھیں اللہ پاک کو یہ سب معلوم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا یہ سمجھتے کہ اللہ کو معلوم نہیں. موسیٰ علیہ السلام میٹنگ کو لمبا کر رہے ہیں بہانے سے، اللہ سے بات کر کے محبوب سے تو تسلی ہوتی ہے نا. وہ تسلی ہماری محبوب ترین ہستی اللہ سے بات کر کے ہمیں کبھی ہوئی نہیں. نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں، کبھی تسلی ہوئی ہے؟ نہیں. تو جو دعا کا سیگمنٹ ہے نا آخر والا، جو حضور نے اجازت دی ہے، وہ اپنی دعا اپنی مادری زبان میں کریں. کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ عربی میں مانگیں. قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا مجھے پکارو. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عربی میں پکارو. وہ اگر ہماری گالیاں سنتا ہے اور اگر ہماری غیبتیں سنتا ہے اور ہماری چغلیاں سنتا ہے اور سارا کچھ وہ پنجابی میں بھی سمجھ لیتا ہے، پشتو میں بھی سمجھ لیتا ہے، بلوچی میں بھی سمجھ لیتا ہے، ملباری میں بھی سمجھ لیتا ہے، بنگالی میں بھی سمجھ لیتا ہے، تو دعا بھی وہ ہماری زبان میں سمجھ لیتا. وہ تعلق پیدا کریں. میں نے عرض کیا نا، وہ تعلق پیدا کریں، وہ قربت پیدا کریں کہ آپ کبھی اکیلے بھی نہ ہوں. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، تو کیا اس وقت اللہ صرف حضور کے ساتھ تھا وہاں، باقی والوں کے ساتھ نہیں تھا؟ وہ تو سب کو کہہ رہا کہ ہوا معکم اینما کنتم. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، تو کیا دوسروں کے ساتھ رب نہیں تھا اس وقت؟ رب سب کے ساتھ ہے، لیکن اس کو محسوس کوئی کرتا ہے. پورا لشکر 6 لاکھ آدمیوں کا، موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میں محسوس کر رہا ہوں اسے، تم نہیں کر رہے. حضور ساتھ والے کو کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ معنا، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ میں محسوس کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اللہ میرے ساتھ. یہ محسوس کرنا، اللہ کا ہونا، اللہ کی معیت اور اس معیت کا یقین، یہ یقین کسی کو نصیب ہوتا ہے. وہ یقین مل جائے تو یہ شاہ کلیدہ ماسٹر کی ہے اللہ پاک اس میں. پھر آپ اکیلے نہیں ہوں گے اور آپ کے مسائل بھی مسائل نہیں رہیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.